نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا ترجمہ۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تمام کی تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ سجدے میں ہم چلے گئے تو سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بلندی والا۔ سبحان کا معنی پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی بلندی والا، پاک ہے میرا رب بلندی والا۔ نماز کی سنت ہے، بتایا تھا کل سجدے سے کس طرح اٹھنا ہے، اور آج یہ ہے کہ جیسے پہلے ہی بتایا تھا کہ بایاں پاؤں بچھا کر اور اس کے اوپر بیٹھنا، دایاں پاؤں کھڑا کرنا ہے، اور کل بتایا ان دو سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، اور اب یہ ہے کہ دونوں رانوں کے اوپر ہاتھ رکھنا، دونوں رانوں کے اوپر ہاتھ رکھنا۔ اب ہاتھ ایسے رکھنے ہیں کہ ہاتھ بہت پیچھے بھی نہ ہو اور ہاتھ گھٹنوں سے نیچے بھی نہ ہو، اس طرح۔ یہ اللہ اکبر، دیکھو کیسا ہمارا پیارا مذہب اور کیسی ہماری پیاری عبادت کے ایک ایک چیز اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے، طریقہ مکمل بتایا ہے کہ رکوع کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، فلاں حکم کو کیسے پورا کرنا ہے۔ تو یہاں رانوں کے اوپر بھی جب ہاتھ رکھنے ہیں تو اس طرح رکھنے ہیں، یعنی گھٹنوں سے نیچے بھی نہ ہو، بہت پیچھے بھی نہ ہو۔ بڑے بڑے گناہ کل کیا بتایا تھا؟ ناحق خون کرنا، کسی کو قتل کرنا، یہ بھی بڑا اور کبیرہ گناہ ہے۔ اور آج یہ ہے رشوت لینا، اسی طرح رشوت دینا، یہ بڑا اور کبیرہ گناہ ہے۔ رشوت لینا بھی گناہ ہے اور رشوت دینا بھی بڑا گناہ ہے، اور بڑے اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کہ اللہ معاف فرمائے، آج کل لوگ رشوت کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا حق ہے، جی کیا کرے، جی مہنگائی بہت ہے، اب اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، کاروبار کام بھی چلانا ہے، گھر ہے، بچے ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو وہ کرپشن کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اس کو چائے پانی کا نام دے دیتے ہیں، کوئی بھی نام دے دیتے ہیں، تو یہ بڑا اور کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں، جہاں پر آپ کو اپنا حق حاصل کرنے میں رشوت کے بغیر گزارا نہ ہو کہ یہ اگر میں رشوت نہیں دوں گا تو میرا حق مجھے نہیں ملے گا اور میں ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنوں گا، پھر بامر مجبوری آپ کو اجازت ہے کہ آپ رشوت دو اور اپنا کام کروا دو۔ اس صورت میں رشوت دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا، لینے والا ہر صورت میں گناہ گار ہے۔ آپ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، وہ حق نہیں دیتا، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، اپنا جائز مسئلہ حل کروانے کے لیے، جب نظر آ رہا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، پھر آپ مجبور ہیں، پھر آپ نے رشوت دو اور اپنا جائز حق اپنا وصول کرو، اس میں وہ گناہ گار ہوگا، آپ نہیں ہوگا۔ گناہ کے نقصانات کل کیا بتایا تھا کہ جب زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو بارشوں کے اندر کمی آ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جب فیصلے ناحق ہوتے ہیں اور عہد و پیمان کو پورا نہیں کیا جاتا ہے، پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور آج یہ ہے میرے معزز سامعین کہ جب ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، جب ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ قحط سالی آ جاتی ہے، تنگی آ جاتی ہے، یہ اس ناپ تول کیا
نقصان ہے۔ آج کل ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، پورا نہیں تولتے ہیں، اور جو کنڈے نمبر والے ہوتے ہیں اس میں بھی سیٹنگ غلط کی ہوئی ہوتی ہے، یا جنہوں نے وہ رکھے ہوتے ہیں وہ جو تولتے ہیں پتھر لوہے کے بنا، وہ بھی پورے نہیں ہوتے ہیں، پورے کلو کا وزن پورا نہیں ہوتا ہے، کئی نے 900 گرام کا رکھا ہوا ہے، کئی نے جناب 9.5، مختلف وہ ان کے اپنے پیمانے ہیں، وہ پورے نہیں رکھتے، تو یہ ناپ تول میں کیا ہے، کمی ہو رہی ہے، گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا ایک پیمانہ ہے، اب وہ پورا پیمانہ جو ہے نا وہ اس حساب سے تول کر نہیں دیتے ہیں، ہر چیز کا وہ پیمانہ بنا ہوا، دودھ ڈالنے کے لیے وہ ایک پیمانہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح وہ آئس کریم دیتے ہیں، اس کو وہ جو ڈالتے ہیں اس طرح، کیا نام ہے، ہاں کٹ، اس کی بھی مختلف سائز ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے، اور جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں شروع میں ہم ایک پیٹی میں 2000 کماتے تھے، اب تجربہ ہو گیا تو اب 3000 بھی کما لیتے ہیں، 4 بھی کما لیتے ہیں، ہاں جی۔ اب کیا ہے کہ وہ 2 نمبر میں تجربہ ہو گیا زیادہ، تو یہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بڑا گناہ ہے کبیرہ۔ ملاوٹ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہے، قحط سالی آ جاتی، تنگی آتی ہے، اب یہ سوچ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو میں زیادہ کما رہا ہوں، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اس سے تنگی ہو رہی ہے بھائی۔ آج کل دیکھو ہم اللہ اکبر زیادہ تر وقت ہمارا کمائی میں، کام میں 2 4 کام کر رہے ہیں، اور دنیا میں ایسے پھنسے ہو، لیکن پھر بھی پہلے سے زیادہ پریشان ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ پہلے کام تھوڑا کرتے تھے لیکن سارے کھاتے تھے، خوش ہوتے تھے، برکت ہوتی تھی، وہ کیوں؟ اس لیے کہ نیت درست ہوتی تھی، اندر بے ایمانی نہیں ہوتی تھی۔ آج کتنے کام، کتنی مصروفیت، لیکن اس کے بعد عورتوں کو بھی نہیں سکون سے بیٹھنے دیتے، وہ گھر میں بیٹھی تو کوئی نہ کوئی 2 4 بسکٹ ٹافیاں لے کر اس کو چل بھائی تم یہ بیچا کرو، عورتیں بھی مصروف، بچے بھی مصروف، بڑے بھی مصروف، لیکن اس کے باوجود بھی مند ہے جی، پوری نہیں ہو رہی۔ یہ وجہ ہے، گناہ ہے، نافرمانی، اللہ کو بھول گئے، جو رزق دینے والی ذات ہے اس سے دور ہو گئے۔ نیکی کے فوائد کیا بتایا تھا کل؟ نیکی کے فائدوں میں صبر سے کیا ملتا ہے؟ جنت ملتی ہے، اللہ ملتا ہے، کوئی بھی مشکل صدمہ ہے اس پہ انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یعنی وہ مثالی صورت ہے اللہ رب العالمین آخرت میں اس صورت میں عطا فرمائیں گے، جس طرح صراط مستقیم کے بارے میں بتایا تھا کہ جو اس پر استقامت کے ساتھ چلے گا تو اللہ پاک پل صراط پہ چلنا اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ اور آج یہ ہے کہ جو آدمی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے تو جنت کے اندر درخت لگتے ہیں۔ یہی سبحان اللہ کا فائدہ آخرت میں جنت میں آپ کو درختوں کی شکل میں ملے گا۔ لیکن حدیث پاک میں درخت چٹی المیدان ہے خالی، تو اس پہ درخت تم نے اللہ کے ذکر سے لگانے ہیں۔ سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ دیا، کہہ دو سارے سبحان اللہ، درخت جنت میں لگ گیا۔ الحمدللہ کہہ دو، درخت لگ گیا۔ اللہ اکبر، درخت لگ گیا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ درخت لگ رہے ہیں۔ چلتے پھرتے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ، پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، تو اس کو پڑھتے رہا کریں۔ محرم الحرام کے حوالے سے 2 باتیں آج عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 10 محرم کو ہمارے ہاں اہتمام ہوتا ہے، قبرستان لوگ جاتے ہیں، قبروں کی لپائی کرتے ہیں نا، لیپا پوتی کرتے ہیں، مٹی پڑی ہوتی ہے، گارے قبریں صحیح ہو رہی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، قبرستان میں جانا، قبروں کو ٹھیک کرنا، اس کی لپائی کرنا، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جانا چاہیے، جایا کرو قبرستان میں، جانے سے موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، لیکن 10 محرم الحرام کو اسلام نے منع کیا، اس لیے کہ اس دن وہ ایک خاص طبقہ کرتا ہے، اسلام کے اندر خرافات نہیں ہے، رسم و رواج نہیں ہے، وہ کرتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں صرف اس دن۔ تو میں نے پہلے جیسے عرض کیا تھا کہ مخصوص کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔
اور پھر دوسری قوم کی مشابہت سے بچنے کے لیے نہیں کرنا، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ 10 کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ رکھو تاکہ مشابہت نہ ہو۔ تو 10 کو کیوں جانا ہے؟ 10 سے پہلے جاؤ، 10 کے بعد جاؤ، اسلام نہیں روکتا ہے، لیکن اس دن چونکہ وہ خاص طبقہ کرتا ہے اس لیے نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر صرف مرد نہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں۔ قبرستان کے اندر پورا میلہ لگا ہوا ہوتا ہے، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہے، توبہ توبہ۔ اب عورتوں جو قبرستان جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ دین اسلام میرے اور آپ کی مرضی کا نام نہیں۔ آج کل لوگ ہیں، شیطان ہمارے ساتھ بہت چیزوں میں مزہ آتا ہے، جس میں میلہ ٹیلا ہو، رونق میلہ ہو، جس میں کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہو، بس اس سے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، بھائی چلو کرو گے۔ اور جب کوئی بات صحیح بتائی جاتی ہے نا، وہ چونکہ ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس ذہن میں پک جاتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک ہوگا۔ اور جب بتایا جاتا ہے کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں، پھر کئی لوگ کہتے ہیں اچھا یار نواں فتویٰ کاٹ دیتا گھر نواں مسئلہ سنیا مولوی صاحب نے آج تک سنیا نہیں، تو مسئلہ پرانا ہے، آپ نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ اور ایک بندہ سی وہ توڑ بنگی سی جو سدھی کتنی نہ کہنا ہوں کہنا پہلے صحیح دستا سی ہوں اور طرح دستا ہوا، اور ہم لوگ عادی بن جاتے ہیں، اور جب ٹھیک بتاتے ہیں کہتے ہیں نہیں آپ پہلے ٹھیک تھا اب یہ غلط، تو ٹھیک پہلے، حالانکہ پہلے غلط تھا اب ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایک تو اس دن قبرستان جانے سے بچنا ہے، عورتوں کو خاص طور پر بچانا ہے۔ اور پھر ان دنوں میں سبیلے لگاتے ہیں، دودھ تقسیم کرتے ہیں، پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ہاں جی، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ ہمارے پاس قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے کوئی دلیل ہے؟ بتاؤ نہیں۔ یہ خاص طبقہ کرتے ہیں، پھر کیوں کرتے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن پیاسے رہے، بے وہ تو پیاسے رہے اور تم ان کے نام پہ کھا رہے ہو پی رہے ہو، شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے دین کی خاطر پیاس بھوک کو برداشت کیا، اور تم نے کھانے پینے کو یہ دین بنا لیا ہے۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ جناب جہاں ضرورت ہے پانی کی، گرمی ہے، ٹھنڈا پانی عوام کو پلاؤ، لوگوں کو پلاؤ، ثواب ملے گا۔ جس طرح یہاں پلانٹ لگا ہوا ہے، لوگ پانی لے جاتے ہیں، سارا ثواب کا کام فی سبیل اللہ چل رہا ہے۔ اس طرح پلانٹ لگاؤ، لوگوں کو جو ہے نا وہ فلٹر والا پانی مہیا کرو، شربت بنا کے پلاؤ، دودھ پلاؤ، لیکن اس دن نہ کرو، اس کے علاوہ کرو، دیگے پکاؤ، تقسیم کرو، لیکن اس دن جو خاص طبقہ کرتا ہے ہمیں اس کی مشابہت سے بچنا ہے اور نہیں کرنا ہے۔ آپ لوگ سمجھے ہو بات؟ ہاں، اللہ پاک ہمیں صحیح دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔